صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بحث کیونکہ ہم بہت کر چکے، میں اس بحث کی تفصیل میں زیادہ نہیں جاتا ہوں، اس ایون فیلڈ کی تفصیل میں، اور اس کی وجہ یہ عامر صاحب، ہمارے ملک میں ہمارا معیار سیاستدانوں کے لیے کچھ اور ہے۔ ہم کہتے ہیں جس نے جو دس دیتا میں مان لیا اگے چلو۔ باہر کے ملک میں پہلا کام ایک سیاستدان کا اپنے ووٹر کو سیٹسفائی کرنا، بھیا میرے پہ یہ الزام لگا ہے، یہ میرا جواب ہے، اور اگر وہ ووٹر کو سیٹسفائی اپنی پارٹی کو نہیں کر سکتا، پارٹی اٹھا کے اس کو باہر پھینک باہر ملک اتنے لے آؤ۔ نہیں، یہ نہ کرے نا، یا تو کہیں کہ ٹھیک ہے یہ ملک، اس میں جو اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے وہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ ساڈا ملک چلتا ہی انج ہے، عدالتیں کرتی ہیں اسی طرح کرتی ہیں، چلتا ہی انج ہے، پھر سارے نو انج چلن دیو، تو اسی سیاستدانوں نو کہندے ہو انج چلن دیو، لیکن باقیاں دا اسی احتساب کریں گے، اس طرح مشکل ہو جائے گا۔ پھر اگر آپ والی بات ہے کہ اگر سچ بولنا ہے پھر سارے سچ اکٹھے بولنے پڑیں گے، یہ نہ کریں کہ ایک سچ ہوگا اور دوسرا سچ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ جو ساری بحثیں ہیں منیب صاحب، یہ تو ظاہر ہے ہم بڑے عرصے سے کرتے آ رہے ہیں، احتساب کی خواہش بھی ٹھیک ہے، ہم سارے کہتے ہیں احتساب تو سب کا ہونا چاہیے، سب کا ہونا چاہیے، کسی ایک تک کسی سلیکٹو نہ کریں اس کو، لیکن اس ملک میں احتساب سیاست کے مطابق ہوتا ہے۔ مطلب میں نے آج ابھی تھوڑی دیر پہلے مثال دی، عدت کا ایک کیس چل رہا ہے، مطلب وہ آپ بھی جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں میرے سے، وہ جس قسم کے انٹرویوز کروائے جا رہے ہیں وہ بھی ایک بڑی ہلیریس سی چیز ہے۔ کرے کیسز بٹ دے شوڈ بی سین کہ یہ کیس ہے اور اس کے اندر خابیاں ہم کوئی سمجھ آئے نظر، لیکن یہ سیاست ختم نہیں ہوگی آپ کے خیال میں؟ ایسے ہی چلے گا، آج ایک دیواری ہے، کل پچھلے دیواری سے آج اگلے دیواری۔ بہت شکریہ کاشف بھائی صاحب۔ دیکھیں گزارش صرف اتنی ہے، میں اتنا کہوں گا، میں اس کے وہ جو میرٹس ہیں یا کیس میں کیا تھا، فیکٹس کیا تھے، وہ ہم میرے حال میں درجنوں پروگرام بہت کر چکے ہیں، بالکل بہت کر چکے ہیں، اس میں کنٹریبیوٹ آپ نے جب بھی بلایا میں حاضر ہوا۔ میں صرف اتنی بات یہ کہوں گا کہ یہ میں موٹی سی بات کہ اندھوں کو بھی پتا تھا جب میاں نواز شریف کو نااہل کیا گیا، اس سے وہ تو یہ آپ دیکھیں نا 2017 کی ہے، اس کے بعد 16 کی یہ ساری کہانی ہے۔ میں تو آپ کو تھوڑا سا وہ پیچھے جو آپ دیکھیں نا، جب میاں نواز شریف 2013 میں اقتدار میں آئے تو 2014 کی جو سچویشن تھی اور جو ڈیولپ ہوا اسلام آباد، وہ بھی آپ کی نظروں کے سامنے تھا، تو گراؤنڈ تو اس وقت سیٹ کر دیا گیا تھا بھی نواز شریف کی حکومت نہیں رہنے دیں گے۔ اس وقت کے جو آئی ایس آئی کے سربراہ تھے جنرل ظہیر الاسلام صاحب، میں نے آپ کو پہلے بھی کوٹ کیا، میں دوبارہ کوٹ کر دیتا ہوں، جو عمران خان سارا وہ لاہور لشکر لے کر آئے اور ڈاکٹر قادری صاحب ریاست بچانے آئے تھے، وہ سارا کچھ جو تھا سلسلہ، میں نے ان سے پوچھا، ایک جگہ وہ مجھے ملے تو میں نے ان سے لٹرلی کوٹ ان کوٹ میں نے کہا جی یہ کیا سٹوری تھی 2014 کے دھرنے والی؟ تو انہوں نے بس مجھے اتنا فرمایا کہ یار ہمارا کام ہوتا ہے ماحول پیدا کر دینا، انوائرمنٹ پیدا کر دینا، باقی کام تو اگلوں نے کرنا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بھئی ہم نے اپنا کام کر دیا تھا، وہ شو ٹھیک طرح لگ نہیں سکا جو لگنا تھا 2014 میں، چلے ہو گیا، جو آگے ہوا وہ میں اس کی کرونالوجی میں نہیں جاتا کہ کیا ہوا، لیکن مدعا صرف یہ ہے کہ اندھوں کو بھی پتا تھا کہ میاں نواز شریف کو 2017 میں نااہل کروایا گیا، اور کس کے لیے کروایا گیا، کس نے کروایا، کس کی مدد سے کیا اسی طرح کہا جا سکتا ہے کہ ابھی بھی وہی ہو رہا ہے؟ میں سر اسی پہ آ رہا ہوں۔ دیکھیں میرے لیے کنسرن کیا ہے کہ مجھے پتا تھا کہ میاں نواز شریف کے خلاف یہ جو فیصلے آئے ہوئے ہیں، جب یہ انڈیپینڈنٹلی عدالتوں میں اپیلیٹ کورٹ پہ جائیں گے یہ اڑ جائیں گے، کیونکہ جب آپ نے فوجداری مقدمے کے اندر اپنا کچھ ثابت کرنا ہوتا ہے تو وہ بیانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ کرنا ہوتا ہے۔ بے شک میاں نواز شریف کی طرف سے یا ان کے وکلاء کی طرف سے سیٹسفائنگ بات نہیں دیے گئے تھے، لیکن بینیفٹ آف ڈاؤٹ پھر بھی ایکیوز کو۔ لیکن منیب صاحب آپ وکیل ہیں، میں پھر یہ کہوں گا، دیکھیں ہم نے بڑی بحثیں کی ہیں اس کے اوپر، نیب آرڈیننس کے تحت 9A4 یا 4A جو بھی اور A5 یا 5A جو بھی اس کی شکیں ہیں، اگر آپ کا ایسٹ پکڑا جائے، آپ کا کوئی بینک اکاؤنٹ ہے جس میں 2 ارب روپے پڑے ہیں اور آپ ایک پٹواری ہیں، ہم بڑے عرصے یہ باتیں کرتے رہے، یہ اسٹیٹ ثابت نہیں کر سکتی کہ پیسے کہاں سے آئے، یہ جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے اکیوز نے کہ پیسے میرے پاس کہاں سے آئے ہیں۔ برطانیہ کا قانون بھی ایسا ہی ہے۔ بات یہ ہے سر، اس پہ ایمپل کیس لا موجود ہے کہ ایک منیمم برڈن آف پروف ہوتا ہے پروسیکیوشن کے اوپر جو کہ آپ نے سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ کوئی چیز تو آپ نے کرنی ہوتی ہے نا سرے سے، کوئی نہ پتا ہوئے کسی چیز کا، 8 باری جو عدالت جا کے پھر جج بھی ویسے بیٹھ جاتے ہیں کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہیں آپ نے کچھ تو ثابت کرنا ہے۔ اب میں اس چیز کو آپ بھول جائیں، میں نے کہا نا میں میرٹس پہ نہیں جاؤں گا، میرا کنسرن صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اگر جرم کیا ہے تو سزا قانون اور آئین کے مطابق ہو۔ مجھے جو چیز یقین مانے اس ملک میں رہ کے اب ہانٹ کرتی ہے وہ یہ کہ 5 ایئرز ڈاؤن دا لائن، 4 ایئرز ڈاؤن دا لائن، عمران خان کے خلاف کیسز جو بنے ہوئے ہوں گے یا جن میں ان کو سزا ہو چکی ہوگی، وہ ایسے ہی اپیلیٹ کورٹس کے اوپر جا کر اگر تو ان کو ایسے ہی ریلیف ملنا ہے کہ جی وہ کیس بھی کل عدم، وہ بھی فیصلہ اوور ٹرن ہو گیا، وہ بھی ہو گیا، تو آپ یقین مانیں یہ پھر ہمیں لگتا ہے کہ ہم دائروں کے اندر گھومتے رہیں گے۔
آج اگر اور ہم بھی اسی طرح ایک پروگرام کر رہے ہوں گے 4-5 سال بعد بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں میں تو پہلے ہی کہندا سی جھوٹے کیس نے عامر صاحب عامر صاحب اور منیب صاحب یہ کہہ رہے ہوں گے دیکھو جی اسی تو پہلے ہی کہندے سی کہ جناب اس وقت کے حالات اور اس حالات کے مطابق کچھ فیصلے ہوئے تھے اور اس کے فیصلوں کے تحت یہ فیصلے آ رہے تھے کوٹوں کے. لیکن کوٹوں سے کون پوچھے گا؟ میں بریک کے بعد منیب صاحب آپ سے ہی شروع کرتا ہوں. ویسے آپ نے میرا مرال گرا دیا ہے کہ اگر 5 سال بعد بھی بھٹی صاحب کا تیزابی تجزیہ ہم سن رہے ہوں گے تو پھر اللہ ہی حافظ. پٹیاں نواں پٹی کتوں لے آئیے پہلے کوئی نواں پٹی کرنا پڑے گا. پٹی کو ریپلیس کیویں کریں گے؟ دیکھیں نواز شریف کو ریپلیس کرنا اور مریم نواز ہے, بے نظیر بھٹو کو کرنا اور بلاول بھٹو ہے, ارشاد پٹی نو ریپلیس کرنا اگلا پٹی کتوں لے کے آئیے؟ نو مروسی سیاست.